السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کتنی صاف شفاف اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک سے زیادہ نکاح کیے ہیں اس کی حکمتیں، اس میں پائی جانے والی مصلحت، اس کے عظیم مقاصد کیا رہے ہیں، آئیے ہم اسے بھی سرسری طور پر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے ابھی سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد شباب یہ بالکل صاف ستھرا، سیرت کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی انتہائی پاکیزہ اور عمدہ، امت کے لیے آپ کی پرسنل لائف اور گھریلو زندگی میں بھی اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ نجی زندگی کی تفصیلات، اس کی معلومات، گھر میں آپ کیسے تھے، بیویوں سے آپ کے تعلقات کیسے تھے۔ ایک انسان کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں عموماً، ایک گھر سے باہر کی زندگی اور دوسرا گھریلو زندگی، گھر کے اندر کی زندگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے زندگی کے تمام معاملات میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ باہر کی زندگی کو اصحاب رسول نے، صحابہ کرام نے ایک ایک حرکت و عمل کو احادیث کی روشنی میں نقل کیا ہے، آپ کے فرمودات کو بیان کیا ہے، اور گھریلو زندگی کو بیان کرنے والی ازواج مطہرات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، جنہوں نے آپ کی گھریلو زندگی کے حالات کو نقل کیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچا اور برحق پیغمبر قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے آخری رسول ہیں وہ، اور اللہ کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اپنے نبی کے معاملے میں اللہ بخوبی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس نے جیسا چاہا وہ فیصلہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نکاح میں آپ دیکھیں گے خود آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انجام پایا ہے۔ اور اس بنا پر ہمیں اس بات کو گہرائی سے سمجھنا چاہیے کہ اسلام کی دعوت کو عام کرنا یہ آپ پر ایک فریضہ تھا، آپ پر ایک ذمہ داری تھی۔ کار نبوت کے مشن کو، اس بار گراں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کیا تھا، اور اس کی تبلیغ، اس کی تعلیم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔ آپ اگر اس حقیقت کو انصاف کے ساتھ اگر دیکھیں تو مختلف بیویوں سے نکاح کے مقاصد خالصتاً دینی ہیں۔ اسلام کی تبلیغ، وسیع پیمانے پر نشر و اشاعت، مختلف قبائل کے ساتھ رشتہ داریوں کا قائم کرنا تاکہ لوگ اس طور پر بھی اسلام سے قریب ہو سکیں۔ ازواج مطہرات مختلف قبائل سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسن اخلاق سے، ان سے قربت کی بنیاد پر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان سکیں، آپ کے پیغام کو سمجھ سکیں، اور اس عظیم حکمت و مصلحت کو اختیار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ترویج و اشاعت میں یہ حکمت اختیار کی، اور اس میں آپ کامیاب رہے۔ اسی طور پر ہمیں جاننا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح میں
ایک سے زائد بیویاں جو آئیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ امت کو جو 4 نکاح کی تعلیم دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا عمل، آپ کا اخلاق اس معاملے میں بھی اسوہ ہے، نمونہ ہے، تاکہ ایک عام امتی اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف میں، رہن سہن میں، گزران میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھ کر، سمجھ کر وہ طریقہ اختیار کر سکے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین گزر بسر کیا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، میں اپنے بھی بچوں کے ساتھ اچھا انسان ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ازدواجی زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ضرب امرأۃ ولا خادما قط، کبھی کسی عورت پر اللہ کے نبی نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو اس حیثیت سے یہ نمونہ ہے، یہ مثال ہے امت کے لیے، اور آپ نے ازدواجی حیثیت سے یہ مثالیں چھوڑی ہیں۔ کثرت نکاح میں ایک سیاسی حکمت موجود ہے کہ عرب میں سسرالی رشتے کو، داماد کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور آپ اگر غور کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر، تو آپ کی کئی بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمنوں کی بیٹیاں ہیں، جو اللہ کے نبی کے نکاح میں آئیں، اور اس کے ذریعہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو فتح کیا، انہیں اسلام سے قریب کیا، اور اس طور پر انہیں اپنی نکاح میں لے کر کے ان کی دشمنی کو کم کرنے کا طریقہ اختیار کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب وہ سسرالی رشتے میں ہو گئے تو داماد کے ساتھ دشمنی نبھانا یہ عربوں کے مزاج کے خلاف تھا، اور اس کا بھرپور فائدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ میں، اسلام کی دعوت میں، ان کی دشمنیوں کو کمزور کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ یہ عظیم حکمت اور مصلحت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت ازدواج میں۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گے کہ کثرت نکاح کی برکت تھی کہ آپ کی گھریلو زندگی کے حالات ازواج مطہرات نے نقل کیے، اور آپ کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے کار نبوت کے مشن، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت میں عظیم الشان کردار ادا کیا، اور ایسے سنہرے خدمات کہ آپ کے بعد تبلیغ دین، شرعی احکام و مسائل، امت کی تعلیم و تربیت ازواج مطہرات نے بہت ہی اچھے انداز میں نبھایا۔ آپ کے آداب و اخلاق، میاں بیوی کے تعلقات، اور نازک سے نازک مسئلے میں امت کی پوری رہنمائی اور رہبری کیا۔ آپ کے بعد جیسے مردوں نے تبلیغ دین کا حق ادا کیا، ایسے ہی خواتین اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے مسند درس قائم کیا، فتوے کا میدان سنبھالا۔ مسند درس پر ہزاروں صحابہ کرام نے آپ سے، ازواج مطہرات سے احادیث رسول کو اخذ کیا، روایت کیا۔ بڑے بڑے صحابہ نازک سے نازک مسئلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف رجوع کرتے، ان سے مسئلہ استفسار کرتے، پوچھتے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کی تعلیم میں، تربیت میں ازواج مطہرات کا انتہائی سنہرا کردار موجود ہے، اور شاید یہ ضرورتیں ایک بیوی کے ذریعہ سے پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ اس پورے تبلیغی مشن میں ہر بیوی کا اپنا ایک کردار ہے۔ اس گہرائی سے سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان تبلیغی بنیادوں پر، اس کے ضرورت اور اس کے تقاضوں کی بنیاد پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، اور کئی بیویاں جو انتہائی بردبار تھیں، فراست مند تھیں، باریک نظر تھی شریعت پر، دین پر، اس کے احکام و مسائل پر، اتنی گہری نظر تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کی نگاہوں سے وہ چیز اوجھل رہی۔ آپ سیرت ازواج مطہرات کا گہرائی سے اور ان کے کردار کا، ان کے خدمات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے باریک مسائل میں ازواج مطہرات نے امت کی رہنمائی کی ہے۔ آپ غور کیجئے، عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل، ہم بستری کے مسائل، عورتوں سے تعلقات کے مسائل، خلا و نکاح کے مسائل، ازواج مطہرات نے بڑے ہی عمدہ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، استفسار کو، سوالات کو نقل کیا، اسے بیان کیا امت کے لیے۔ حتیٰ کہ غسل کا طریقہ، ایک عورت کے انقطاع حیض کے بعد کے غسل کا طریقہ، اسلامی آداب، اسلامی طریقے کو امت کے لیے بیان کیا۔ آپ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ سألت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیف تغتسل من حیضتها، اللہ کے نبی حیض کے بعد جو غسل ہے، حیض کا جو غسل ہے، اس کو ہم کیسے کریں؟ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جو ہے فذکرت انہ علمھا کیف تغتسل ثم تأخذ فرصہ من مسک فتطہر، کہ ایک خوشبو کا ٹکڑا لے لے اور اسے اپنی شرمگاہ پر لگائے۔ کہتی کیف اتطہر بہا، اللہ کے نبی اس کی کیفیت کیا ہے، کیسے میں اس سے طہارت حاصل کروں؟ آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تطہری بہا، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، تو طہارت حاصل کر۔ شرم کا مسئلہ ہے، حیا کا مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وَاجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ، میں نے اس کو اپنی طرف کھینچا اور پھر میں نے اس کو غسل کا طریقہ سمجھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، آپ نے جو بتایا تھا، وہ طریقہ میں نے اس کو سمجھایا۔ یہ کام کون انجام دے سکتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ایسے مسائل میں امت کی خواتین کی رہنمائی کیا۔ جہاں شرم و حیا مانے ہوتی ہے، وہاں ازواج مطہرات نے غسل کا، وضو کا، جمع کے بعد کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ازواج مطہرات نے اسلام کی تبلیغ اور ایسے مسائل میں حیا و شرم کے باوجود ایسی چیزوں کو نقل کیا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 11 شادیاں کسی لالچ کی بنیاد پر، کسی دنیاوی حرص اور ہوس کی بنیاد پر نہیں کیا۔ نہ آپ عام بادشاہوں کی طرح عیش و عشرت آپ مقصود تھا، کیونکہ آپ نے بالکل سادہ زندگی بسر کی ہے۔ عین جوانی میں بیوہ عورت پر اکتفا کیا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جتنی بیویاں آئیں، کسی کو مجبور کر کے آپ کے نکاح میں داخل نہیں کیا گیا کہ جبرن انہیں نکاح میں لیا گیا ہو۔ ساری بیویوں نے اپنی رضامندی کی بنیاد پر ایکسپٹ کیا ہے، اپنی خوشی سے ایکسپٹ کیا ہے، آپ کے نکاح میں رہنا پسند کیا ہے، ورنہ خود قرآن نے ان کو اجازت دے دیا تھا، ان کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ اگر چاہو تم دنیا کو پسند کرتی ہو تو اسے اختیار کر لو، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجت سے نکل جاؤ، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو پوری آزادی دیا تھا۔ لیکن آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو خواتین آئیں، ان کے ساتھ بڑے مسائل تھے، تقاضے تھے، ضرورت تھی کہ کوئی ان کا ہاتھ سنبھال سکے، کوئی ان کو سہارا دے سکے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے ایکسپٹ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی نے انہیں اپنے حریم محبت میں داخل کیا، نکاح میں داخل کیا۔
تو اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی ازدواجی زندگی پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، کثرت نکاح اور شادیوں کی بڑی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام نے بعثت ہی سے بیواؤں اور یتیموں کے مسائل کو لے کر کے آپ فکر مند تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کا دور دیکھا تھا، بڑی گہرائی سے سماج کے اندر بیواؤں کی گھٹن کو دیکھا تھا، اور آپ نے اس کی تکلیف کو محسوس کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بنیاد پر آپ نے ایک ایسا اقدام کیا کہ جس سے بیواؤں کو سہارا مل سکے۔ کثرت نکاح کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، آپ دیکھیں غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، اور ان صحابہ کرام کی بیویاں، ان کے بچے، ان کی فیملی کو ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ سماج میں آج بھی ایک بیوہ عورت، ایک مطلقہ عورت کو سہارا کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر آج ہماری بہن، ہماری بیٹی بیوہ ہو جائے تو اس کا درد وہ انسان محسوس کر سکتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص اس کے ہاتھ کو تھام لے، اس کو سنبھالا دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ احد کے اندر 70 خاندان یتیمی اور بیوگی کے اندر مجبور اور پریشان ہو کر کے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوئے، تو اللہ کے نبی نے اپنے کردار و عمل سے، کثرت نکاح کے ذریعہ سے عملی ترغیب دیا صحابہ کرام کو کہ ایسی خواتین کو سنبھالیں، اپنے نکاح میں لے لیں، ایک سے زائد نکاح کریں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کئی نکاح کیے، جس سے یہ خلا، سماج کا یہ خلا، بیواؤں اور یتیموں کا یہ درد بانٹنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح معاون ثابت ہوئے، اور بہت ساری بہنیں، بہت ساری عورتوں کا رشتہ صحابہ کرام نے اپنے رشتوں میں، اپنے نکاح میں لے کر کے ان کی زندگیوں کو بسایا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ تر نکاح 50 سال سے لے کر کے 60 سال کی عمر کے درمیان ہیں۔ عموماً اعدائے اسلام ایسی چیزوں کو بیان نہیں کرتے۔ آپ نے عین جوانی میں جب ضرورت تھی، تقاضا تھا، یا دشمنوں کے بقول آپ شہوانی تھے، تو اس شہوانیت کی ضرورت جوانی میں آپ کثرت کے ساتھ نکاح کرتے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ زیادہ تر نکاح 50 سال کی عمر کے بعد ہیں، جس سے ایک مسلمان یا ایک معاند شخص یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ کوئی شہوانی انسان بڑھاپے میں بیواؤں سے، مطلقہ عورتوں سے، قیدی عورتوں سے ان کی زندگیاں بسا کر کے 50 سال کی عمر میں کون سی شہوت رانی کا راستہ اختیار کرے گا؟ تو اس حکمتوں کو، ان اسباب کو، ان وجوہات کو، ان مقاصد کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ ایسے ہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جاہلی دور میں عورتوں کے ساتھ، یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی عام تھی۔ لوگ اس کے مال کی خاطر نہ اس سے نکاح کرتے، نہ اس کو چھوڑتے، یا مال کی لالچ میں لوگ نکاح کرتے، اس عورت سے کوئی محبت نہیں ہوتی۔ اسلام نے یتیموں کے ساتھ
یتیم بچیوں کے ساتھ ایسے ظالمانہ رویہ اختیار کرنے سے منع کر دیا کہ خوشدلی کے ساتھ یا تو ان سے نکاح کرو، ان کا مہر ادا کرو، اور یا تو ان کا راستہ چھوڑ دو، دوسری عورتیں تمہارے لیے ہیں، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ قرآن مجید نے بیواؤں اور یتیموں کے حقوق کی تحفظ کے لیے تعدد زوجات کو ایک ذریعہ بنایا کہ اس طریقے سے ان کو مقام دلایا جا سکے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے، اور قرآن مجید نے آپ دیکھیں اس کو ذکر کیا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ غور کریں کہ ظہور اسلام سے پہلے مطلقہ اور بیوہ عورتوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ایک آدمی خوشدلی کے ساتھ ان کو اپنے نکاح میں لینا پسند نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اذہان و قلوب کو، نظریے کو بدلا، اور آپ نے کثرت سے بیواؤں سے نکاح کر کے بیواؤں کو ایک مقام دیا، معاشرے میں ایک رجحان پیدا کیا کہ بیوہ عورتوں سے نکاح کرو۔ آج بھی ہمارے سماج کی یہ ضرورت ہے۔ لوگوں کے گھروں میں آپ دیکھیں ایک مطلقہ اور بیوہ عورت گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہے، لیکن ایک باپ، ایک بھائی کا ذہن اتنا پراگندہ ہے کہ کسی شادی شدہ مرد کو اپنی بیوی، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا گھٹ گھٹ کر کے جینا اسے گوارا ہے، لیکن دوسرا نکاح، تیسرے نکاح پر اسے نہیں دیا جا سکتا ہے۔ یہ سماج کی بہت بڑی وبا ہے، ظالمانہ طریقہ ہے یہ۔ ان کے لیے اس طرح کے راستے ہموار کرو کہ ایک بیوہ خاتون سماج کے اندر دوسری بیوی بن کر، تیسری بیوی بن کر عزت کے ساتھ زندگی بسر کرے، چہ جائے کہ گھٹ گھٹ کر بھائیوں اور بھتیجوں کے رحم و کرم پر سماج کے اندر اس طرح زندگی، ذلت کی زندگی جینے پر مجبور ہو جائے۔ آج بھی اس کا تقاضا ہے، سماج کا ذہن اس طرح بنانے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں، اس نکاح کے فوائد، اس کے ثمرات، اس کی حکمتیں، برکتیں بہت سارے دشمنوں نے، مغربی مورخین نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا ہے، آپ دیکھیں کارلائل ذکر کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو نکاح کیا ہے اس میں نفسانی خواہشات کا کوئی شائبہ موجود نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی انتہائی پاکیزہ زندگی ہے، اور آپ کی شادیوں پر الزام تراشی کرنے والا، توہین کرنے والا، یہ پرلے درجے کا احمق اور جھوٹا ہے۔ تو اس حیثیت سے ہمیں اس بات کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خواتین سے نکاح کیا، ان کی عزت، ان کا درجہ، ان کا مقام دنیا کی دوسری خواتین سے کہیں زیادہ بلند ہو گیا، اور وہ ساری امت کی مائیں قرار پائیں۔ ان کو وہ شرف ملا جو شاید کوئی عورت تصور نہیں کر سکتی ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے ان کا نام، ان کا مرتبہ، ان کی عزت، ان کی شہرت، ان کی حیثیت، ان کے خدمات، یہ امت کے لیے ایک نمونہ، ایک مثال ہیں۔ وہ ہماری مائیں ہیں، ہمارے درود و سلام کا حق رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا یہ شرف حاصل ہوا۔ آپ غور کیجئے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کی شخصیت مومنوں کے نزدیک ان کی جان سے بھی زیادہ ہے، اولا ہے وہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کا احترام، آپ کی عزت، آپ کی حیثیت ہماری جانوں سے بھی بڑھی ہوئی ہے، اور آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے انہیں یہ شرف، یہ عظیم مرتبہ انہیں میسر ہوا، ملا۔ امام قرطبی کہتے ہیں شرف اللہ تعالی ازواج نبی، اپنے نبی کی بیویوں کو اللہ نے یہ شرف بخشا
بِأَنْ جَعَلَهُنَّ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ کہ اللہ نے انہیں مومنوں کی مائیں بنایا. اَيْ فِي وُجُوبِ التَّعْظِيمِ وَالْمُبَرَّةِ اور ان کے وہ تعظیم کو، ان کی عزت کو، ان کے اجلال کو واجب قرار دیا کہ کوئی امتی ان کی شان میں گستاخی کرنے کی جرات نہیں کر سکتا. وہ انتہا درجے کا باغی اور سرکش انسان ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے. شیعہ اور روافض نے ازواج مطہرات پر کیچڑ اچھالے، یہ ان کی بدنصیبی ہے، ان کی جہالت اور ضلالت پر دلیل ہے، گمراہ کن عقیدے پر دلیل ہے کہ جن خواتین کی برات خود قرآن مجید بیان کرتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم ہیں، آج ایک رافضی ازواج مطہرات کی دشمنی میں ان پر تبرہ بازی کرتا ہے، ان کو متون کرتا ہے، ان پر تان و تشنیع کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو یہ مقام اور یہ درجہ دیا ہے. تو یہ چند سرسری طور پر یہ نکات ہیں کہ جس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقاصد کے حصول کے لیے، ان ضرورتوں کے لیے، ان تقاضوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ نکاح کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان حقائق کو سیرت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.